ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومرشدنا وهادينا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں آپ نے سنا منافقین کی صفات کو اور ان کے انجام کو، پھر آپ نے سنا اخلاص اور مخلصین کی پہچان کو۔ آج کے مختصر وقت کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سنیں گے کہ متقین کون ہیں، اہل تقوی کی کیا علامات ہیں، اور ان کو کون سے فوائد اور ثمرات ملنے والے ہیں۔ تقوی یہ پرہیزگاری کا نام ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ مالکی ارض و سما نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر ہمیں منہیات سے اجتناب کرنے کا درس دیا ہے۔ جہاں سے رب منع کر دے وہاں سے رک جانا، اور جتنے اوامر ہیں ان کو بجا لانا، یہی تقوی ہے۔ رب کے حکم کی اطاعت کرنا، اور جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں سے رک جانا، باز رہنا، یہی تقوی ہے۔ ابی بن کعب سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تقوی کا مفہوم سمجھاتے ہوئے کہ آپ کا گزر کہیں ایسی جگہ سے ہو جہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، اور وہاں سے گزرنا بھی ضروری ہے، تو آپ کیسے گزریں گے؟ کہا میں اپنے دامن کو سمیٹ کر پاؤں کو سوچ سمجھ کر رکھوں گا، کہیں میرے دامن میں کانٹا نہ چبھ جائے۔ کہا یہ دنیا میں کانٹے ہی بچھے ہوئے ہیں، دنیا سے گزرنا تو ہر ایک کا ضروری ہے۔ ان کانٹوں سے بچ کر، ان برائیوں سے بچ کر، ان معصیات سے بچ کر اگر انسان گزر جاتا ہے تو وہ متقین ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں 3 آیات پڑھتے جو مسنون ہیں اور آپ بھی سنتے ہیں۔ سورہ النساء کی پہلی آیت، سورہ آل عمران کی آیت 103 نمبر، سورہ احزاب کی آیت اتقوا اللہ، تینوں آیات میں یہی بات ہے۔ نبی مکرم ہر خطبہ جمعہ میں یہ بات کہا کرتے، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دنیا سے جاؤ تو مسلمان ہو کر جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى، کہ اللہ کی اطاعت اس انداز سے کی جائے کہ اس میں ذرہ برابر بھی نافرمانی کی گنجائش نہ ہو۔ اللہ کی اطاعت اس کیفیت کے ساتھ اور اس انداز سے کی جائے
رب کا حکم اس انداز سے مانا جائے کہ اس میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی فلا یعصا نافرمانی شامل نہ ہو، ویذکر اور اس کو یاد کیا جائے، چاہے وہ نماز میں ہے، چاہے وہ تلاوت قرآن میں ہے، چاہے ذکر و اذکار میں ہے، جب اس کی یاد ہو تو فلا ینسا، اس میں ذرہ برابر بھی بھول نہ ہو، جب اس کی یاد کا وقت ہے اسی وقت اس کو یاد کیا جائے۔ یہ حق تقاتی ہے، جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ متقین ہے۔ محترم سامعین حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تلامذہ، جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، ان کی تربیت اس انداز سے کی کہ وہ سارے کے سارے، انہیں اگر اخلاص سکھایا تھا تو وہ دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر جو اخلاص پر ہوتے ہیں، مخلصین کی جماعت ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ سارے کے سارے مخلص تھے، آپ نے انہیں ایمان سکھایا۔ صحابہ سارے کے سارے مومن تھے، بلکہ قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، اگر حقیقت میں مومن دیکھنے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دیکھ لو۔ دنیا میں سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، انہیں یہ ڈگریاں دی گئی، کبھی اولئک هم الراشدون کہہ کر، کبھی اولئک هم الفائزون کہہ کر، کبھی اولئک هم الصادقون کہہ کر، کبھی اولئک هم المفلحون کہہ کر، کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت بڑی کامیاب ہونے والی جماعت اس دنیا میں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، سورہ الحجرات اس بات کی شاہد ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے اس جماعت کا امتحان خود لیا تھا اور ان کے دلوں کا امتحان لیا تھا کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے یا نہیں ہے، ان کے دلوں میں یہ خشیت الہی ہے یا نہیں ہے۔ ان کے تقوی کا امتحان ہوا تھا اور وہ تقوی میں کامیاب ہو گئے۔ ایک مثال سیدنا ابو بکر صدیق کی، یہ ایمان فروز واقعہ سنا کر بات کو آگے چلاتے ہیں کہ ان کے دل کی گواہی عرش والا خود لے رہا ہے، ان کے دل کی گواہی کہ ان کے دل میں رب کا ڈر، گناہ سے نفرت اور حرام سے بچنے کا کتنا جذبہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا غلام ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن مٹھائی لے کے آیا، کھانے کی چیز لے کے آیا جس کو دودھ کہتے، کوئی پینے کی چیز، اور میں نے کہا یہ میں کہانت کیا کرتا تھا اور لوگوں کو ان کے کل کی باتیں سنایا کرتا تھا، اس کے ہدیے میں، اس کے تحفے میں، اس کے بدلے میں مجھے یہ دودھ ملا ہے، یہ چیز ملی ہے، میں نے آپ کو دے دیا، آپ نے جو تناول کی ہے۔ کہا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ یہ حرام کی کمائی کا یہ لقمہ جو میرے منہ میں گیا ہے، یہ وہ مشروب جو میرے منہ میں گیا ہے، یہ حرام کی کہانت کا لقمہ ہے، کہانت اسلام میں حرام ہے، اور تو نے وہ مجھے پلا اور کھلا دیا۔ اس وقت تک نہیں باز آئے جب تک اس کو کہہ نہیں کرتی، اپنے گلے میں انگلی ڈال کر اس کو کہہ کرتے رہے۔ کہا حتیٰ کہ کہہ کرتے کرتے میری جان بھی چلی جاتی تو میں اپنی جان کی بازی ہار دیتا، اپنی جان دے دیتا، اپنے پیٹ میں اس حرام کے لقمے کو نہ رہنے دیتا۔ یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی صفات سے متصف فرما دے۔ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جہاں روٹی بوٹی پہ لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، جہاں پیٹ اور پلیٹ کی فکر میں لوگ اپنوں کی تمیز بھول جاتے ہیں، اور لوگ حرام خوری میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ وہ
جھوٹی گواہیاں دینے پر تلے ہوئے ہیں، حرام کھانے پر تلے ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لقمہ، وہ ایک لقمہ، اس لقمے کو جس کو وہ حرام سمجھتے تھے اپنے پیٹ میں جانے نہیں دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسے نہیں ان کو یہ ڈگریاں عطا کی، ایسے نہیں انہیں کہہ دیا کہ اولئک ھم المفلحون۔ متقین کون ہیں؟ آئیے ذرا سنیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ متقین جس کے دل میں ایمان ہے وہ متقین ہے، وہ تقوی والا ہے۔ بے ایمان متقین نہیں ہے، منافق متقین نہیں ہے۔ مخلص، اخلاص اور تقوی یہ دونوں ہی قربت الہی کا ذریعہ ہیں۔ تقوی انسان کو اپنے رب کی عظمت دلاتا ہے کہ تیرے دل میں تیرے رب کی کتنی ہیبت ہے، تیرے دل میں تیرے رب کی کتنی عظمت ہے، تیرے دل میں تیرے رب کا کتنا مقام ہے۔ یہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے۔ یہ تقوی، یہ اخلاص، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبول اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اخلاص اگر ہوگا تو میری نماز بھی قبول ہے، تقوی اگر ہوگا تو میری نماز، میری عبادات قبول ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد عبادت ہے اور عبادات کا مقصد تقوی ہے۔ آپ روزے کو دیکھ لیجئے، آپ حج کو دیکھ لیجئے، آپ عدل و انصاف کو دیکھ لیجئے، آپ جملہ عبادات کو دیکھ لیجئے، آپ کو یہی بات نظر آئے گی، لعلکم تتقون۔ میں نے روزہ اس لیے بنایا تاکہ تم متقین بن جاؤ، میں نے حج اس لیے دیا تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، او لوگو اپنے رب کی بندگی کرو اخلاص کے ساتھ، جس رب کی بندگی تم سے پہلے لوگ کرتے آئے، تمہارے آباء و اجداد کرتے آئے۔ یہ بندگی، یہ عبادت، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقین بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی آ جائے۔ پتہ چلا جو آج عبادت کر کے بھی اپنے اندر یہ تقوی والی صفات نہیں رکھ سکتا تو اس کی عبادت پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود حلال حرام کی تمیز نہیں کر سکتا تو اسے اپنی نمازوں پر، اپنے تقوی پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حج کرنے کے باوجود وہ حلال حرام کی تمیز نہیں سمجھ سکا، اسے اپنی تقوی پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے دل پر غور کرے کہ میرا دل کدھر جا رہا ہے۔ قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور یہ بے عیب کتاب، لا ریب کتاب، یہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے راہ ہدایت ہے۔ متقین کون؟ جن کے اندر پہلی صفت ایمان ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرتے ہیں۔ بھائیوں پتہ چلا بے نماز متقین نہیں ہے، بے نماز تقوی سے خالی ہے، بے نماز اخلاص سے خالی ہے۔ بے نماز اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نمازی بنائے، اس کو چاہیے کہ اپنے اندر ایمان کی دولت رکھے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ دوسری صفت ہے، یہ دوسری پہچان ہے متقین لوگوں کی۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا کام کرنے والا متقین ہے۔ جو بخیل آدمی ہے، جو کنجوس آدمی ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اتقوا الظلم، ظلم سے باز آ جاؤ، واتقوا الشح،
بخیلی کنجوسی سے باز آ جاؤ، بچ جاؤ. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کے انگاروں سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ تقویٰ ہے، اپنے آپ کو بچانا. حضرات جو جہنم کے انگاروں سے بچاتا ہے وہ انسان کا تقویٰ ہے، یہ اخلاص ہے. کہا اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم کے انگاروں سے بچاؤ. ولو بشق تمرہ، اگرچہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کر کے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ. کہا متقین کی تیسری صفت، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ اللہ کی کتاب پر جو شریعت نازل ہوئی ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے جتنی کتب نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. کہا یہی ہدایت والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اللہ تعالی ہمیں بھی ان متقین کی صف میں شامل فرمائے. ان متقین کی جو علامات صفات اللہ نے ذکر کی ہیں وہ اپنے اندر لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی خوبیاں ہیں. آنے والا آتا ہے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں من اکرم الناس، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. پوچھا جاتا ہے اکرم الناس، لوگوں میں سب سے معزز بندہ کون ہے؟ جو احترام کے لائق ہو، جو عزت کے لائق ہو. میرے پیارے رسول فرماتے ہیں قال اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو تم میں سے سب سے زیادہ گناہوں کو چھوڑنے والا اور نیکیاں کرنے والا ہے. متقین آدمی دنیا کائنات میں رب العالمین کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں، مومنین کی نگاہ میں معزز ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی مقام بن جائے، ہم بھی محترم بن جائیں، اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا اکرام ہو، تو پھر اتقاکم، اپنے اندر پرہیزگاری کو پیدا کیجیے. میں نے قبائل بنائے ہیں تمہارے تعارف کے لیے، یہ فخر کے لیے نہیں. میں نے یہ کنبے قبیلے بنائے ہیں یہ کثرت کے لیے نہیں، میں نے بنائے اس لیے ہیں. سورہ حجرات ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے بنائے ہیں یہ تاکہ تمہارا پہچان ہو سکے. اور سب سے زیادہ قبیلہ، سب سے زیادہ وہ بندہ میرے ہاں معزز ہے، محترم ہے، عزت کے لائق ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. حلال آج واضح ہے، حرام واضح ہے. ادھر سود ہے، ادھر رشوت ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کہا الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح، حلال بھی واضح. ان دونوں میں درمیان میں امور ایسے ہیں، کوئی مشتبہات کچھ حلال سے ملتے ہیں، کچھ حرام سے ملتے ہیں. یہ حرام کو جو ملتے جلتے ہیں، جو حلال سے بھی ملتے ہیں پتہ نہیں چل رہا، حرام سے بھی ملتے ہیں پتہ نہیں چل رہا. کہا ترک الشبہات، ان شبہات کو چھوڑ دینا کہ پتہ نہیں چل رہا حلال ہے کہ حرام ہے. یہی تقویٰ ہے. ہر متقین بندہ، ہر مومن بندہ، مخلصین بندہ اللہ رب العزت کے ہاں حلال کو اختیار کرتا ہے، حرام کو چھوڑ دیتا ہے. طوبیٰ للمخلصین، ایسے مخلص لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنا دیجئے. اللہ کیسی خوشخبریاں سنانی ہیں؟ کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مجھ پر ایمان لائے اور پھر وہ مجھ سے ڈرتے رہے، یہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے، یہ میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا، نہ کسی قسم کی غم زدہ ہوں گے، نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی. یہ میرے پاس آئیں گے، خوف سے بھی بچے ہوئے ہوں گے اور غم سے بھی بچے ہوئے ہوں گے. یہ میرے پاس آئیں گے جنہوں نے اللہ رب العزت کی خاطر گناہ کو چھوڑا ہوگا. یہ قیامت کے دن آئیں گے
مالک فرماتے انما یتقبلُ من المتقین، یہ قربانی کر کے آنے والا، یہ نماز پڑھ کے آنے والا، یہ حج کر کے آنے والا، کوئی بھی عمل کر کے آتا ہے اور ساتھ اس کے تقوی ضرور ہوتا ہے، ایمان کی دولت اور اخلاص اور تقوی، یہ میرے پاس اعمال لے کے آتا ہے، میں اس کے سارے اعمال کو مقبول بنا دیتا ہوں، میں قبول کر لیتا ہوں، میں متقین کے علاوہ کسی اور کے اعمال قبول ہی نہیں کرتا۔ قربانی کرنے والوں نے کی تھی اور ایک کی قبول دوسرے کی مردود ہوئی، رد ہوئی، جس کی قبول ہوئی آخر میں یہ بات کہی، اور لوگوں انما یتقبل اللہ من المتقین، تیرا رب قربانیاں ان کی قبول کرتا ہے، عبادات ان کی قبول کرتا ہے جو تقوی سے لبریز ہوتے ہیں، جو متقین ہوتے ہیں۔ یہ تقوی کا ثمر ہے کہ بندے کی جملہ عبادات قبول ہو جائیں، یہ تقوی کا ثمر ہے کہ بندہ دنیا میں تنگ حالی میں زندگی بسر کرتا ہے لیکن رب سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے۔ دل چاہتا ہے، تنگ اتنا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ حرام کا مرتکب ہو جائے، حرام کھا لے، حرام لے لے، حرام کی گواہی دے دے، حرام خور بن جائے، لیکن اس کا تقوی اندر سے اس بات کو، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا ہے، اس کا ایمان، اس کا پہرے دار جاگ رہا ہے اور اس کو یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ حرام کے نزدیک نہیں جانا، افلاس سے مر جا، بھوک سے مر جا، حرام کے قریب نہ جانا۔ کہا یہ جو حرام سے بچ کر زندگی بسر کرنے والا شخص ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ یہ تقوی کے مراتب ہیں، یہی تقوی ہے جو انسان کو موحد بنا کر شرک سے بچا دیتا ہے، یہ تقوی ہے جو انسان کو بازار سے اٹھا کر مسجد میں لے آتا ہے کہ بھائی بازار میں بیٹھنا متقین بندوں کا کام نہیں ہے، پرہیزگار بندوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اگر یہ بچا گناہ سے، اس وجہ سے بچا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کو چھوڑ دیتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ تنگیوں سے نکلنے کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو نے رب کی خاطر حرام کو چھوڑا، تنہالی کی زندگی بسر کی، سارے دروازے بند تھے، تیرے رب کا دروازہ کھلا تھا، کہا میں اس کو رزق وہاں سے دیتا ہوں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو میری خاطر حرام کو چھوڑ رہا ہے، میں نے تجھے رزق ایسی جگہ سے دینا ہے لا يحتسب، جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہے، تیری سوچ بھی نہیں ہے۔ لہذا پتہ چلا اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو تبدیل کیجئے اور اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے۔ میرے نبی مکرم فرماتے ہیں، سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا، کہا لا تحاسدوا، حسد نہ کیا کر، تباغضوا، بغض نہ کیا کر، تدابروا، پیٹھ کے پیچھے باتیں نہ کیا کر، کسی کے ساتھ جلا نہ کر، قطع تعلقی نہ کیا کر، لڑائی جھگڑا فساد نہ کیا کر، دل میں کینے بغض عداوتیں نہ رکھا کر۔ اللہ کے رسول یہ دل میں کینے بغض عداوتیں نہ رکھا کر، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا مخموم القلب، جس کا دل بغض کینے عداوتوں اور نفرتوں سے پاک ہوتا ہے وہی تو متقین ہوتا ہے۔ جس کے دل میں آج بغض ہے اپنے ہی مسلمان بھائی کے بارے میں، اپنے پڑوسی کے بارے میں، وہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ قربانیاں کرتا رہے، ایسے اعمال رب کے ہاں پیش تو ہوتے ہیں۔ کہا جس کے دل میں بغض کینہ عداوت ہے، سوموار والے دن، پیر والے دن اور جمعرات والے دن رب کے ہاں اعمال مقبول ہوتے ہیں، اس کا عمل رد کر دیا جاتا ہے جس کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں بغض کینہ عداوت ہوتی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کے پاس آنے والا آتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ایک ہی بات کی، اوصیک بتقوی اللہ،
تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، سیدھی سیدھی بات کیا کر، عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کا مال ہڑپ نہ کرو، مساکین کا خیال کرو، بیوہ کا خیال کرو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں اور کہا تقویٰ ہوتا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہے، اور یہاں اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاہنا، یہ دل ہے۔ کہا دل ایک مرکزی چیز ہے، یہ ٹھیک ہو جائے، انسان کی پوری باڈی ٹھیک ہے، اس کے کان بھی ٹھیک کام کرتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی صحیح دیکھتی ہیں، اس کی زبان صحیح بولتی ہے، اس کے ہاتھ صحیح لکھتے ہیں، اس کے قدم صحیح چلتے ہیں، اس کا دل دماغ بالکل درست سمجھ چلتا ہے۔ جہاں جس کا دل درست نہ ہو اس کی نیت بھی خراب ہے، اس کے کان بھی خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی آنکھیں بھی حرام کاری کی طرف جا رہی ہیں، اس کی زبان بھی حرام بول رہی ہے۔ یہ دل ٹھیک کر لو، اس دل میں خوف خدا پیدا کر لو، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو مقام رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور خواہشات کو ترک کر دیا، فرمایا اس کا مقام اللہ کے ہاں جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی جیسی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالی ہمیں متقین بنا دے، اللہ تعالی ہمیں وہ تقوی کے جو ثمرات اور فوائد ہیں وہ سارے عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا تھا دنیا میں رہ کر تم تقوی اختیار کرو گے، تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے سارے انسانوں کو میں نے وصیت کی ہے، جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تمہیں بھی یہی وصیت کی جا رہی ہے، ان اتقوا اللہ۔ نبی مکرم ہر خطبہ جمعہ میں 3 آیات پڑھتے جس میں لفظ آتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکی کے کام کی طرف آ جائے اور برائی کو چھوڑ دے، انسان پرہیزگار بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی جیسی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ تقوی کے ثمرات سے ہمیں مفیض فرمائے، اللہ تعالیٰ ساری قوم کو اس دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ سبحان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا